إلا بالله العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين رب الشهداء والصديقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين المخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد وآله وفطرته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين المكرمين سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين اللهم عجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وقرآنه المتين وقرآنه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على محمد وآل محمد 1432 ہجری کا کہ ایام ازا کا یہ پہلا عشرہ آج کی اس مجلس کے ساتھ اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ ولایت کے عنوان پر مجھے جو گفتگو کرنا تھی، ہر سال کی طرح اس سال بھی میں اپنے عنوان کا نہ حق ادا کر سکا نہ اسے مکمل کر پایا۔ البتہ چونکہ میں نے اس عنوان کی آخری تقریر جو پہلے سے پلاننگ کی ذہن میں اس کے اعتبار سے آج اس سلسلہ مجالس کی آخری تقریر یہ تھی کہ ولایت آنے کے بعد چھن بھی سکتی ہے، اور اسی لیے آج اسی حوالے سے سورہ آل عمران کی آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا۔ اور یہ صرف آقا حسین کا ایک معجزہ کہ لندن کے ایسے موسم میں اتنی بڑی تعداد میں آج کی مجلس میں بھی لوگ آ گئے۔ جب حجت الاسلام مولانا سید القدر رضوی صاحب قبلہ نے یہ فرمایا تھا کہ مولانا آج باب المراد کی یہ مجلس تو ہو اور آپ پڑھنے کے لیے آئیے گا، تو میں یہی سمجھ رہا تھا کہ میں ہوں گا، مولانا ہوں گے، 2-3 مومن قوم ہوں، لیکن یہ آقا حسین ازا کا ایک معجزہ ہے کہ آج زیارت کی یہ مجلس شہدائے کربلا کی زیارت، شہدائے کربلا کا سوئن ہے، آقا حسین کی زیارت کی مجلس ہے۔ جو نہیں آ سکے ان کی مجبوریاں سمجھ میں آ رہی ہیں، جو آ گئے ان کے اس آنے پہ تعجب، اور یقیناً اس کا صلہ اور اجر آپ کو جس بارگاہ سے ملنا، اور جو بیوی اس وقت آپ کے لیے بال کھول کے دعائیں دے رہی ہے، اس کے سامنے وہ ساری رحمتیں ایک ہے جسے برداشت کر کے آپ یہاں پہ آئے ہوں۔ لیکن قرآن کریم کے سورہ آل عمران کی آیت جو اگرچہ اپنے پیغام کے اعتبار سے قرآن میں کئی جگہ آئی کہ دیکھو یہ دعا کرتے رہنا کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اے ہمارے رب جب ہم کو ہدایت مل گئی۔ دیکھیں ایمان، ہدایت، ولایت سب کے ایمان، جو ولایت ہے وہی ایمان ہے، جو ایمان ہے وہی ولایت ہے، جو ہدایت ہے وہی ولایت ہے، جو ولایت ہے وہی ہدایت ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کوئی کہے میرے پاس ولایت نہیں اور میں ہدایت پر، تو یہ سب ایک ہی جیسی چیزیں ہیں۔ تو قرآن کریم نے مختلف انداز سے یہ پیغام دیا کہ یہ ایک خطرہ تمہارے لیے، تم جب روزانہ شکر کے سجدے کیا کرو اس بات پر کہ اللہ نے تمہیں ولایت جیسی عظیم نعمت عطا کی، تو ہر وقت ڈرتے بھی رہنا کہ ایسا نہ ہو تمہیں پتہ بھی نہ چلے اور شیطان تمہیں اس نعمت ولایت سے محروم کر دے۔ یہ خطرہ ہے جو قرآن کریم نے بتایا۔ جس کے پاس دولت نہیں ہوتی ہے اسے چوروں اور ڈاکوؤں کا خطرہ نہیں ہوتا، ایمان کے اور ولایت کے اور ہدایت کے چور اور ڈاکو اسی کے پیچھے رکھتے ہیں جس کے پاس پہلے سے دولت موجود ہے۔ کوئی فقیر یا بھیک منگا اس کی جیب کاٹ کے جیب کترنے والے کو کیا ملے؟ شاید بس کا ایک آدھ ٹکٹ مل جائے، غوزے کے 2 چھلکے مل جائیں، پینٹ کا ایک آدھ کوئی دانہ مل جائے، وہ تو پیچھے لگے گا ان کے۔ اور جب وہ پیچھے لگا ہوا ہے اور ایسا بھی نہیں ہے
کہ اس نے علیہ اعلان کی نہ کہا ہو کہہ بھی چکا ہے، تو بس ہر وقت ڈرتے رہنا اور یہ دعا مانگتے رہنا، کیا ہے ہمارے رب ہدایت ملنے کے بعد ہم دوبارہ گمراہ نہ ہونے پر۔ اور یہ وہ پیغام ہے جو اس سے بھی زیادہ مختصر طریقے سے، یہ تو بہت مختصر قرآن کی آیت ہے، اکثر لوگوں کو زبانی یاد ہے، اس سے بھی زیادہ شارٹ طریقے سے یہ آیت آپ کو اتنی بار ڈیلی پڑھوائی جاتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اب یہ چوتھا لفظ سن لیجیے، ایمان، ہدایت، ولایت، صراط مستقیم سب کے ایک معنی، جو صراط مستقیم ہے وہی ولایت ہے، جو ولایت ہے وہی صراط مستقیم ہے۔ مولا کی حدیث ہے نا کہ انا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کہیں اور جا کے نہ ڈھونڈو، خود علی صراط مستقیم ہے، علی ہدایت ہے، علی ایمان ہے، علی ولایت۔ دیکھیے ہم اس کے دو ترجمے، ایک عام ترجمہ ہے کہ اے خدا ہمیں صراط مستقیم دکھا، اور ایک معصومین کا بتایا ہوا ترجمہ ہے کہ اے خدا ہمیں صراط مستقیم پر باقی رکھ۔ امام نے کہا کہ پہلی والی دعا کہ ہمیں صراط مستقیم دکھا یا ہدایت کر، یہ وہ کہے گا جو ابھی صراط مستقیم پر نہیں آیا، اور جو صراط مستقیم ہی پر پیدا ہوا ہے اپنے والدین کے ایمان کی وجہ سے اور ان کی احتیاط کی وجہ سے، تو وہ یہ نہیں کہے گا صراط مستقیم دکھا، میں تو ہوں صراط مستقیم پر، لیکن صراط مستقیم پر باقی رکھ۔ یہ آیت دن میں کتنی بار آپ کو پڑھائی جاتی ہے، واجب اور سنت نماز، تو یہ مختلف پیغام ہے جس کا خلاصہ ایک جملہ کہ ولایت مل گئی، جتنے بھی شکر کے سجدے کریں کم، اس سے بڑی نعمت دنیا میں کوئی نہیں۔ دولت وہ بھی اللہ کی ایک نعمت، اولاد وہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، ایک پرسکون ماحول۔ پیغمبر کی حدیث ہے نعمتان مجھولتان الصحت والعافیہ، دو نعمتیں اللہ نے ایسی بندوں کو دی جس کی قدر کوئی نہیں کرتا، ایک صحت ہے، جب چھن جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ صحت کتنی بڑی نعمت، اور ایک عافیت ہے، ایک پیس، ایک سکون کا ماحول، جب چھن جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ پاکستان کے صاحبان ایمان سے پوچھئے گا، الحمدللہ سوائے ایک آدھ چھوٹے واقعے، کراچی پاکستان بھر میں عاشورے کوئی بڑا ایسا واقعہ پیش نہ آیا جو اس بات کی دلیل بنا کہ اگر ہمارے حکمران سنجیدگی سے سوچنا چاہیں تو ہر چیز پہ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ مجھے اس سے پہلے ہوا وہ اسی لیے ہوا کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ ہو، ارادہ ہی نہ کیا تھا انہوں نے کسی مرحلے پر صاحبان ایمان کو تحفظ دینے کا، لیکن یہ تو ایک الگ موضوع بن جائے گا۔ اس کا ایک تعلق میری آج کی تقریر سے ہے، اس ایک تعلق ہمارے حکمران چاہے دنیا کے کسی ملک میں کیوں نہ ہو، یہ سارے حکمران ایک جیسے سوائے ولی فقیہ کی حکومت کے۔ خلاصہ یہ ہے کہ صحت اور عافیت، صحت بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، صحت چھن جائے گی تو پتہ چلے، عافیت بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس مجمع میں جو کہ میرے کراچی والے بہت سارے احباب، کہاں کراچی شہر جہاں رات کے 2 بجے ہم کتنے آرام کے ساتھ ہماری عورتیں نظر کے سفر بھی کیا کرتی ہے، شاپنگ بھی ہو رہی ہے، کہا دن کے وقت بھی ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے، گھر سے نکلے خدا معلوم خیریت سے آئے کہ نہ، یہ عافیت، دولت، اولاد، تعلیم، اچھا خیریت، یہ ساری نعمتیں کوئی حیثیت نہیں ہے ان کی اس نعمت ولایت کے مقابلے میں جسے عطا کر کے خدا نے اعلان کیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ علی جیسا ولی دے دیا، اب میرے خزانے قدرت میں کوئی نعمت باقی نہ رہی، سب سے بڑی نعمت تو میں دے گئی۔ اللہ صحت دیتا، ہم اپنی غلطیوں سے صحت کی نعمت کی قدر نہیں کرتے، چھن جاتی۔ اللہ عافیت دیتا، ہم قدر نہیں کرتے، عافیت چھن جاتی۔ اللہ دولت دیتا، ہم احتیاط نہیں کرتے، دولت چھن جاتی ہے۔ اسی طرح سے یہ نعمت ولایت ہے کہ اگر ذرا سے ہم اور آپ غافل ہوئے تو نعمت ولایت ہمیں ملی اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے گا کب آ کے کوئی چوری ڈاکو اس کو لے کے جائے گا۔ اور یہ جملہ جو میں نے کہا ولایت کے موضوع کا اختتام اسی لیے ہونا کہ ولایت چھن جائے ہمیں پتہ نہ چلے،
احتیاط کرتے رہیے. یہ جو جملہ میں نے کہا اس کی تھوڑی سی تشریح، مگر اس کے لیے میں پچھلے سال کے ایک جملے کو آدھا پچھلے سال بیان کر چکا ہوں، آدھا اس سال بیان کر رہا ہوں. لیکن جو بہت سارے لوگ وہ پچھلے سال کا جملہ انہوں نے سنا نہیں ہوگا، اور جنہوں نے سنا ہوگا ان کو شاید یاد نہ ہوگا. تو پورا جملہ آدھا پچھلے سال آیا تھا، میں اسی لندن میں پہلے عشرے کی مسجد پڑھ رہا تھا، اور آدھا جملہ آ جا رہا ہے پورا خود. اور یہ جملہ مجھے اس لیے کہنا پڑا، میرا عنوان تو جو چل رہا اس وقت لندن کو دیکھیے، جو برف باری کی وجہ سے ایک عجیب سا ماحول اور منظر آپ کے سامنے بنا، ہر طرف برف ہی برف نظر آ رہی ہے، سفید رنگ میں چھایا ہوا. بس اسے دیکھ کر چار باتیں مجھے یاد آ رہی ہے، جن میں تیسری اور چوتھی بات میرا آج کا عنوان، تیسری اور چوتھی بات. لیکن بس یہ چاروں طرف سفید رنگ نظر آ رہا ہے تو پہلی دو باتیں بھی عرض کر دوں. برف کے حوالے سے ایک چیز کہی جاتی ہے، اب مجھے انگریزی والے لفظ تو آتے نہیں ہیں، کوئی نہ کوئی فرق ہے. بالکل ابتدائی مرحلے میں برف بڑی نرم ہوتی ہے، جب کچھ دیر گزرتا ہے سخت ہو جاتی ہے، بڑی سلپری ہو جاتی ہے. آدمی کے لیے چلنا بھی مشکل ہے، گاڑیوں کے لیے بھی چلنا مشکل ہے. پہلے مرحلے میں بڑا مزہ آتا ہے برف میں چلنے، بچے تو بچے، بڈھوں کو میں نے دیکھا ہے کہ انجوائے کرتے ہیں، برف میں پیر رکھ رہے ہیں، پیر پھنس رہے ہیں، پھر آگے بڑھ رہے ہیں، پھر پیر پھنس رہے ہیں، لیکن انجوائے کرتے ہیں. دیکھیے ہر فتنے اور فساد اور خرابی ایسی ہی ہوتی ہے کہ پہلے مرحلے میں بہت نرم ہوتی ہے، اس کا خاتمہ کرنا بھی بہت آسان. اگر ذرا سے آپ نے اس فتنے کو وہاں پہ نظر انداز کر دیا، ذرا سا اگنور کیا، وہ ایک بار جم جائے گا تو اتنا خطرناک ہوگا کہ جس میں آج آپ کو مزہ آ رہا ہے، کل اس پر چلتے ہوئے پیر پھسلیں گے، فریکچر ہوں گے، ہڈیاں ٹوٹیں گی، ہاتھ اور منہ ٹوٹیں گے. مومنین مجھے بتاتے، مولانا آپ کہاں سے؟ کراچی سے. اچھا کراچی میں تو کبھی برف نہیں پڑتی. ہم نے کہا وہ گولی مار کے ایک برف ڈپو پہ برف ملتی ہے، وہاں سے ہم خرید کے لے آتے تھے 1-8 کلو. کہا ویسے تو کبھی نہیں. کبھی مولانا بڑی احتیاط سے چلیے کہ بہت سلپری برف ہو گئی ہے 2 دن کے بعد، آپ کو عادت نہیں ہے، کہیں آپ گر نہ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ فریکچر ہو جائے. بہت محبت ہوتی. گاڑی سے اترا 2 آدمی آگے بڑھ کے سہارا دے کے لے جاتے ہیں کہ بھئی آپ کو عادت نہیں. ہر فتنے اور فساد کا یہ مسئلہ پہلے مرحلے میں بہت نرم ہوتا، اگر وہیں پہ اس کو روک دیا جائے، وہیں پہ اس کا خاتمہ کر دیا جائے تو وہ ختم ہو جائے گا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آخری زمانے کی ایک پہچان یہ کہ روزانہ نئے نئے فتنے پیدا ہوں گے، روزانہ نئے نئے پرابلم آئیں گے. کبھی سوچا تھا آپ نے کہ خود ہماری قوم کے درمیان اتنے اختلافات پیدا ہو جائیں گے کہ ہماری قوم میں ایک گروہ دوسرے کو کافر کہے گا، وہ اس کو کافر کہے گا، یہ کہے گا وہ نصیری ہے، وہ کہے گا یہ مقصر ہے، وہ کہے گا کہ جمعراتی ہے، وہ کہے گا جمعے والا، عید کے حوالے سے، رمضان کے حوالے سے. اور اس درجے پہ یہ اختلاف پہنچ جائیں گے کہ شاید کافر کو ہم برداشت کر لیں، اپنے ایسے مومن کو برداشت نہیں کریں گے. یہ جو روزانہ فتنے، اب موضوع اتنا بڑا کہ یہ تو خود ایک الگ موضوع، 21ویں صدی کے فتنے جو روایتوں میں بیان ہوئے، لیکن ابھی جنرل بات کر کے آخر میں ذرا سے اس کی تفصیل پہ آتا ہوں. اور وہ یہ کہ یہ ابتدا میں اگر ان کا خاتمہ کر دیا جائے فتنوں کا تو کوئی نقصان نہیں، ذرا یہ ٹھہر جائے تو اتنی مضبوطی سے جم جائے گی. خاص طور پر آج کل میں نے دیکھا ہے مرجعیت کے حوالے سے جو ہے قسم کا ایک فتنہ اٹھ رہا ہے اور اٹھایا جا رہا ہے. تھوڑا ہم لوگوں نے نظر انداز کیا، یہ جمتا چلا جا رہا، لوگوں کے ہاتھ پاؤں اس پر ٹوٹ رہے ہیں، ایمانی ہاتھ پاؤں، لیکن ابھی سے روک. برف کو دیکھ کر دوسری چیز مجھے وہ یاد آ گئی جو آپ کے لیے کم ہے میرے لیے زیادہ، اور میرے لیے کم ہے علماء کے لیے زیادہ، اور علماء کے لیے کم ہے مراجع کے لیے زیادہ. جب میں نے حوزہ علمیہ میں داخلہ لیا تھا، میرے اساتذہ نے مجھے یہ چھوٹا سا واقعہ سنایا اور یہ بتایا تھا کہ جب وہ مراجع کے درس میں جاتے ہیں تو مراجع یہ واقعہ سناتے ہیں اور ہر وقت 24 گھنٹے اس واقعے کو اپنے سامنے رکھتے ہیں. ایک اسٹوری ہے لیکن کوئی ہسٹوریکل اسٹوری نہیں، ایک میسج اور سبق والی. برف پڑ رہی ہے، شام میں بھی برف پڑتی ہے، نجف کے اندر بھی، اور مشہد اور قم میں. ہمارے یہاں جہاں ریلیجس سینٹر ہے برف، ایک عالم اپنے گھر سے باہر نکلے، سامنے سے ایک بچہ آ رہا ہے 8 سال کا، 9 سال. اب انہوں نے دیکھا کہ بہت چھوٹا ہے ابھی، کہ شاید اتنا کیئرفل نہ ہو، بچپنا کا نام ہی کھیل کود کا ہے، تو انہوں نے آواز کی کہ بیٹا ذرا روک کے جاؤ، دیکھو برف ہے، آہستہ آہستہ چلو، ایسا نہ ہو کہ سلپ ہو گئے تو کوئی چوٹ لگ جائے گی، ہو سکتا ہے فریکچر ہو جائے. اب کبھی اس طرح سے اللہ
میسج اور پیغام ایسی زبان میں جاری کرا دیتا. بچہ بہت چھوٹا بھی نہیں ہے, بہت بڑا نہیں, 10 سال کا ہو. اس نے پلٹ کے کہا کہ مجھ سے زیادہ اپنی خبر لیجیے, میں اگر پھسل کے گرا تو میرا فزیکل نقصان ہوگا, اور اگر آپ کبھی پھسل گئے تو ساری قوم جو ہے اس کو آپ گمراہ کر دیں گے. جتنی احتیاط سے مجھے چلنا ہے اس سے زیادہ احتیاط سے آپ کو چلنا. ایک بار آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اس بچے نے کیا نصیحت کی. اب آپ سمجھ گئے نا کہ بچے کی بات اس والی برف کی نہیں, بچے کی بات یہ ہے کہ مراجع, علماء, مجتہدین اور اسی طرح ہم جیسے طالب علم جو ممبر پہ آتے ہیں, ہماری ذمہ داری بہت زیادہ. ذرا اگر غافل ہوئے ایمان والی برف پہ ہم پھسلے تو خالی اپنا نقصان نہیں کریں گے, ساری قوم کا نقصان کریں گے. اور یہ چیز ہمارے مراجع کو ہر وقت یاد رہتی ہے. کبھی نہ سمجھیے گا کہ شیطان نے ان کو ایسا نعوذ باللہ بہکا دیا ہے کہ اقتدار کے چکر یا خمس جمع کرنے کی وجہ سے یا لوگوں سے اپنی تقریر کروانے کی وجہ سے وہ دین کو بھول کے دنیا کما رہے ہیں. نہیں, ہر وقت یاد رہتا کہ اگر ایک آدمی انڈیویجول کہیں پہ پھسل کے گرا تو اس کا نقصان, اور جو قوم کی قیادت کر رہا ہے یا قوم کی رہبری کر رہا ہے یا قوم کو گائیڈنس دے رہا ہے وہ اگر پھسل کے گرا تو ساری قوم گمراہ ہو سکتی ہے. تیسری بات, یہ برف دیکھ کے مجھے یاد آ رہی ہے, ہر طرف سفید سفید ماحول. عصر ظہور ایک بہترین کتاب ہے ظہور ایمان کے حالات کے حوالے سے. اگر آغا علی قرآنی کی ہر ریسرچ سے اتفاق نہیں ہو سکتا, جب مراجع تک کی ریسرچ میں اختلاف ہوتا ہے تو یہ تو مرجع کے لیول پہ نہیں ہے. ایک کتاب لکھی ہے زمانے کے امام کے ظہور کے بارے میں, اور کتاب کا نام ہی ہے پیریڈ آف ظہور, ایرا آف ظہور, عصر ظہور, جس کا پورا خلاصہ ایک جملہ ہے کہ ان کی ریسرچ کے مطابق یہ وہ زمانہ ہے کہ بس اب امام کسی وقت بھی آ سکتے ہیں, وہ ساری نشانیاں پوری ہو گئی. جیسا کہ میں نے کہا کہ ان کی ہر ریسرچ کو ہم نہیں مان سکتے, ہم سے مطلب علماء, میں تو ایک ان کے پاؤں کے خاک کے برابر ہے, مگر اس میں چھوٹا سا واقعہ وہ لکھتے ہیں, اور وہ یہ کہ جب صدیوں کے بعد دنیا پہلی ایک ولایت فقیہ والی حکومت ایران نہ قائم اور اسلامی انقلاب ایران کامیابی کے مرحلے پہ پہنچا, فروری کا مہینہ تھا 79 کا سن, فروری 79, تو ساری دنیا جتنے لوگوں کو اسلام سے محبت وہ سب ایران کا وزٹ کر رہے ہیں, اور ایران کی جو ہائیسٹ ریلیجس اتھارٹی ہے اس سے ملنے آ رہے ہیں, حضرت امام خمینی کی زیارت کر رہے ہیں. کوئی شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں. ایک مرتبہ ایسی یونٹی اس وقت ہو گئی کہ ساری دنیا سے ڈیلیگیشن آ رہی ہے. ٹیونس ایک ایسا علاقہ ہے کہ جو سوال مومن نے میرے شہر کے بارے میں پوچھا وہ ٹیونس کے بارے میں بھی, کہ مولانا آپ کہاں گئے؟ کراچی کا. رضویہ سوسائٹی میں پوری زندگی گزری, تو وہاں تو برف نہیں پڑتی, نہیں پڑتی. ٹیونس میں بھی کبھی برف نہیں پڑتی کیونکہ وہ میڈیٹرینین ہے, اور میڈیٹرینین کا ویدر برف والا نہیں. تو ٹیونس کے لیے بہت بڑے عالم, بلکہ شاید وہاں کے سب سے بڑے عالم, وہ قم تشریف لائے انقلاب ایران برکتوں کو اپنی آنکھ سے دیکھنے, اور انقلاب ایران سے اتنے انسپائر ہیں کہ اس کو دیکھ کر یہ سوچے کہ اپنے ملک میں جا کے کس طرح سے کام کرنا. اب یہ بہت لمبی باتیں چھوڑی. فروری کا مہینہ, قم میں برف باری, بہت اسنو, کم سے کم 70 پہ ان کی ایج ہوگی. یہ جس ہوٹل میں ٹھہرے تھے وہاں سے جا رہے ہیں کوئی بڑی کانفرنس یا کانگریس, اس میں اسپیچ کرنا. صبح کا وقت ہے, ہوٹل سے نکلے, باہر کار کھڑی ہے, کار میں بیٹھنے جا رہے ہیں. ایک عام آدمی بھی, ایک ہیلدی آدمی بھی, اگر زندگی میں کبھی برف پہ نہ چلا ہو تو اس کے سلپ ہونے کے چانسز بہت. اور 70 سال کا بوڑھا آدمی جو عام زندگی کے اندر چلتے چلتے سڑک پہ سلپ ہو جاتا, یہ جب ہوٹل کے لابی سے باہر اور کار میں بیٹھنے لگے, یہ عصر ظہور میں آغا قرآنی نے پورا واقعہ لکھا, تو ایک بار ان کا پیر سلپ ہو گیا اور یہ زمین پہ گر پڑے. 70 سال کا اتنا قابل احترام بزرگ عالم. چنانچہ چاروں طرف سے مجمع دوڑا. ایک مرتبہ ان کے قریب آ کے ان کو سہارا دے کے اٹھانا چاہو, روک دیا, کہا کوئی مجھے ہاتھ نہ لگا, کوئی مجھے سہارا نہ دے, کوئی مجھے سپورٹ نہ کرے, میں خود کھڑا ہوں. 70 سال کی عمر, جیسا میں نے کہا کہ ایک نارمل زمین اس پہ گر جائے تو اٹھنا مشکل ہے, برف پر بڑی مشکل سے اٹھے, لیکن اٹھے اور آگے بڑھے. کسی نے سوال کر دیا کہ اس وقت جو آپ نے لوگوں کو منع کیا اپنے قریب آنے سے, تو یہ کوئی شرعی مسئلے کی وجہ سے؟ اچھا, ایک شرعی مسئلہ تو نہیں, لیکن ایک حدیث تو ہے امام کی, اور اس امام کی ہے کہ جس کو آج کل آپ کربلا کا پرسہ دے رہے ہیں,
کون ہے اس وقت وارث کربلا؟ کون ہے کربلا کا محافظ؟ کون ہے کربلا کا پرسہ لینے والا؟ چوتھا امام عاشور تک حسین کے ہاتھ میں قافلے کی قیادت ہے میرا مظلوم آقا، ان اونٹوں کے آگے آگے پیدل چلایا جا رہا ہے جس پر اس کے خاندان کی مخدرات عصمت و طہارت سے ممنوع چادر کے بیٹھی، وہ چوتھے امام کی ایک حدیث۔ فرماتے چار چیزیں ایسی ہیں چاہے بہت چھوٹی کیوں نہ ہو مومن کے لیے ہوتی بڑی مشکل۔ نمبر ایک سفر، چاہے ایک فرسخی کیوں نہ جانا، سفر۔ نمبر دو، اچھا آپ کو نہیں اندازہ ہوگا مجھ سے پوچھیں، لوگ بعض اوقات کہتے ہیں مولانا آپ کی زندگی تو بڑی کھاٹ کی زندگی، 10 مہینے آپ پلیٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں، 10 مہینے آپ سفر کرتے ہیں، ٹریولنگ کرتے رہتے ہیں، جہازوں پہ جاتے ہیں اور ایئرپورٹ دیکھتے ہیں، اور کیا کیا۔ میں نے کہا میں اللہ سے اب پناہ مانگتا ہوں، اعوذ باللہ، اے خدا دنیا بڑی ہو گئی، مومنین کی محبتیں بڑھ گئی ہیں، لوگ دعوت دے کے زبردستی بلاتے ہیں، لیکن جب سفر زیادہ کرنے لگے اس سے پوچھیے، پلین کی آواز سن کے جو ہے نا میری طبیعت خراب ہونے لگتی، اور پلین کو دیکھ کر تو خرچانے کو دل جاتا، لیکن اسی وقت سمجھ میں آتا امام نے کہا سفر اور سفر، ٹریولنگ پھر ٹریولنگ، چاہے آپ فرسٹ کلاس میں بیٹھ کے جائیں چاہے 5 اسٹار ہوٹل میں قیام کریں۔ اور دوسری چیز بنتن ولو کانا مریم، اور بیٹی، جو والدین ایسے ہیں جن کی بیٹیاں شادی کے قابل ہو گئی اور ان کو مناسب میچ نہیں مل رہے، انہیں بتائیے بیٹے ولو کانا مریمہ، چاہے مریم جیسی ہی کیوں نہ ہو، سفرن ولو کانا فرسخہ، ٹریولنگ چاہے ایک فرسخی کیوں نہ ہو، 3 مائل یا 3 مائل سے کچھ زیادہ، دینن ولو کانا درہما، قرضہ، غیرت مند کے لیے رات کو نیند نہیں آئے گی ولو کانا درہما، چاہے 1 پاؤنڈ کی قرضہ کیوں نہ ہو۔ وہ تو لوگ بہرحال ان کے اسٹمک بڑے طاقتور ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ملین پاؤنڈ کھا جاتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور امام نے کہا آخری چیز سوالن ولو کانا طریقہ، اور کسی سے کوئی سوال کرنا یا ہاتھ پھیلا دینا چاہے خالی راستے کے بارے میں ہو، ہاں ٹم ٹام اس میں نہیں آتا ہے، لیکن کسی کے آگے ہاتھ پھیلا دینا تو سوال کا اس وجہ سے آپ نے روکا کا نہیں، اس وجہ سے میں ساری زندگی، اچھا یہ تیونس کے شیخ الحدیث تھے، ساری زندگی قال رسول اللہ حدیث رسول میں گزاری، کہہ رہے کہ ایک حدیث ہم نے ساری زندگی اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھا، 50 سال سے وہ حدیث پڑھا رہا ہوں، کتاب میں لکھی ہے، پڑھا دیا، کتاب میں لکھی ہے، پڑھا دیا، کتاب میں لکھی ہے، پڑھا دیا۔ آج اس حدیث کا مزہ آ رہا، میں نے شاید دوسری تیسری مجلس میں کہا کہ خالی پیزا کا مزہ نہیں ہوتا ہے، خالی مثلا آئس کریم کا مزہ نہیں ہوتا ہے، خالی مثلا بچوں کو نوڈلز کا مزہ نہیں آتا ہے، خالی فرائڈ چکن کا مزہ نہیں ہوتا ہے، نمازوں کا بھی ایک مزہ، اور جس کو وہ مزہ آ جائے پھر کسی چیز میں مزہ نہیں، تلاوت قرآن کا ایک مزہ، جسے وہ مزہ آ جائے اس کو کسی چیز میں مزہ نہیں آئے گا، پر ہمارے حدیث پڑھنا الگ چیز ہے، آج مجھے حدیث کا مزہ آ رہا تھا، اور وہ یہ ایک حدیث ہماری کتاب ہے، یہ کوئی شیعہ عالم نہیں، وہ یہ ہے کہ جب آخری امام آئے گا تو اس کی مدد کے لیے جانا ولو الفسل، چاہے برف پر چل کر کیوں نہ جانا پڑے۔ ابھی جو زمین میں گرا اور میں برف پر گر کے اٹھ رہا تھا، آج پہلی بار حدیث کا مزہ آ رہا تھا کہ کیا کہا، دین کی خدمت کرو، یہ بھی حضرت امام خمینی بھی امام زمانہ کے نائب فرزند رسول، تو ایک مرتبہ حدیث 50 سال پڑھا، مزہ آ جا رہا ہے، تو یہ برف بھی ہمیں پیغمبر کی حدیث یاد دلا رہی، میرا بیٹا آئے گا تو تمہیں اس کی مدد کرنا ہے، چاہے برف میں سے گزرنا پڑے، چاہے آگ پر سے گزرنا پڑے، چاہے گھر والوں کا امتحان دینا پڑے۔ ابھی آ رہا ہوں چوتھی چیز، یہ سفید برف دیکھتے دیکھتے آج کا سارا دن گزر گیا۔ بعض ایسی وجوہات تھی کہ مجھے ہر 15 منٹ کے بعد دیکھنا تھا، برف رکی کہ نہیں، برف پگھلی کہ نہیں، راستہ بنا کہ نہیں، لیکن برف نظر آ رہی ہے۔ چوتھی چیز مجھے یاد آ گئی، اور وہ یہ ہے کہ روایتوں میں ہے کہ جب میرا بیٹا ظاہر ہوگا اس سے پہلے ولایت، اور علامہ اقبال کا ایک واقعہ میں نے پڑھا کہ ولایت اگر پہلے امام کے ماننے کا نام ہے، پہلے کو اگر ولی سمجھ کے مان لیا تو بعد میں وہ خود بخود ماننا پڑے گا، وہ سلسلہ خود بخود قائم ہو جائے گا۔ آج ولایت زمانے کے امام کی اس لیے حدیث سنی، آخری زمانے کی ایک نشانی یہ بتائی گئی، بلکہ ایک جملہ یہ کہہ دوں کہ یہ کنفرم نشانی بتائی گئی، آخری زمانے کی بہت ساری سائنس، کچھ کے بارے میں کہا گیا کہ وہ کنڈیشنل ہے، ہو سکتا ہے پوری ہو سکتا ہے نہ ہو، اللہ چینج کر دے، اور کچھ کے بارے میں کہا گیا کنفرم سائنس، ان میں سے یہ حدیث، اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ جسٹ بیفور ظہور،
آخری زمانے کی بہت سی نشانی، کوئی ایمان سے 100 سال پہلے ہوگی، کوئی 200 سال پہلے ہوگی، کوئی 50 سال پہلے، مگر جو نشانی اب میں پڑھ رہا ہوں لندن کی برف کو دیکھ کر جو مجھے یاد آ رہی ہے وہ کنفرم نشانی ہے، اور جب بفور یو، جب اللہ کے رسول، اچھا یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی آئی اور ہماری کتابوں میں تو ہے، اور ہماری کتابوں میں کئی معصومین کے نام سے، برادران اہل سنت یا رسول اللہ کے نام سے، کہ آخری زمانے کے اندر، اب الفاظ تھوڑے ہمارے ان کی حدیث میں مختلف ہیں، لیکن بہرحال خلاصہ یہ کہ ظہور امام سے پہلے دنیا میں 2 کلر چڑھے، ایک ریڈ کلر ہوگا اور ایک وائٹ کلر ہوگا۔ وائٹ تو مجھے نظر آ رہا ہے، کہا کہ میرے بیٹے کے آنے سے پہلے دنیا میں 2 کلر پھیل جائے، ایک ریڈ کلر اور ایک وائٹ کلر۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ اس کا مطلب کیا ہے کلر کلر کا؟ ریڈ کلر کا مقصد یہ ہے کہ اتنے قتل و غارت گری ہوگی، اتنی موتیں ہوں گی، اتنا خون بہے گا کہ جس طرف جا کے دیکھو ایسا لگے گا جیسے ریڈ کلر وہاں پہ کیا گیا، جیسے اسپرنگ کے اندر ایک گرینری آ جاتی ہے نا، آخری زمانے میں اتنی قتل و غارت گری ہو۔ 2 جملے میں کہہ دوں کیونکہ اس ٹاپک پہ میں اکثر پڑھتا ہوں۔ پہلا جملہ یہ کہ رسول خدا نے کہا کہ اگر کوئی پرندہ 70 دن تک کنٹینیوس فلائی کرے، کہیں نہ رکے نہ ٹھہرے، تب بھی اسے ایک بارش زمین نظر نہیں آئی۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ اس کا مطلب کیا؟ کہا کہ ڈیڈ باڈیز اتنی پڑی ہوں گی کہ ساری زمین کو انہوں نے کور کر دیا ہوگا۔ ایک پرندہ 70 دن ہو رہے، پیغمبر کے زمانے میں پلین ولین نہیں تھے، تو پرندہ اگر 70 دن ہوتا جا رہا ہے تو 2 ڈیڈ باڈیز کے درمیان ایک بارش خالی زمین نظر نہیں آئے گی، اور کوئی علاقہ اس سے محفوظ نہیں ہوگا۔ اگر آج آپ سمجھ رہے ہیں کوئی علاقہ محفوظ ہے، آج کی دنیا میں within 24 آورز ایسے حالات بدل سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ محفوظ علاقہ سب سے خطرناک علاقہ بن سکتا ہے۔ آج کی دنیا 24 آورز میں میں نے بہت کہا، ایک غلط بٹن دبنے کی بات ہے، کمپیوٹر کا پورا سسٹم فیل ہو سکتا ہے۔ لیکن میرا موضوع امام زمانہ آج نہیں ہے، آج تو ولایت کا تحفظ، ولایت کا پروٹیکشن، مولا کی ولایت نہیں، جو ولایت آپ کو آپ کے والدین کی وجہ سے مل گئی، اب اسے بچائیے۔ تو اب یہ حدیث یہ میرے ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں، لیکن بہرحال ایک ہے انٹرسٹنگ حدیث۔ اور کہا کہ دوسرا یہ کہ وائٹ کلر چھائے گا دنیا میں، اتنی زیادہ نیچرل ڈیتھ ہوگی، نہیں نیچرل، بھوک کی وجہ سے اور بیماری کی وجہ سے نئی نئی بیماریاں نکلی، عجیب عجیب قسم کی ڈیزیز ہوگی، جتنے دنوں میں اس کا علاج دریافت کیا جائے گا، ملین تو آدمی مر چکے ہوں گے، اور ایک کا علاج دریافت کرو گے دوسری بیماری آ جائے گی۔ اور بھوک، جو مجھ سے پہلے حجت الاسلام سید مرتضیٰ قزوینی عراق کے یتیموں کی حالت بتا رہے تھے، پاکستان کی حالت بتا رہے تھے، انڈیا کی حالت بتا رہے تھے۔ بھوک یہ انڈیا اور پاکستان تک محدود نہیں ہے، یہ بھی جم کر کے within 24 آور دنیا کے ہر ملک میں پہنچ سکتی ہے۔ بڑا پہلے لوگ کہتے تھے مولانا ہم تو انڈیا پاکستان سے نکل کے ایسے ملک میں آ گئے، یہاں بھوکوں کوئی نہیں مر سکتا ہے، ہمیں اتنے بینیفٹ مل جاتے ہیں، کوئی کام نہ کرنے میں زیادہ بینیفٹ ملتے ہیں، کام کرنے میں کم۔ ذرا ٹھہر جائیے، تھوڑا انتظار کر لیجیے، اتنی تیزی سے حالات بدل رہے ہیں کہ پیغمبر کی یہ حدیث سفید رنگ کا آخری زمانے میں اتنے کفن نظر آئے، اتنے کفن، کوئی بھوک کی وجہ سے مر رہا ہے، کوئی بیماری کی وجہ سے، اس کے بعد میرا بیٹا آئے گا، مگر پیغمبر نے ایک جملہ اور کہا کہ یہ تو خون بہے گا تو 1/3 دنیا اس میں مرے، اور وہ جو بھوک اور بیماریوں سے موت ہوگی تو 1/3 اور اس میں دنیا مرے گی، ریمیننگ 1/3 کے اندر امام زمانہ آئیں گے۔ اس کے باوجود ہمیں ڈسپائٹ آف دس ہمیں کوئی ڈر نہیں، اگر ہمارا خون بہے اور ہم دنیا سے جائیں تو شہید ہو کے مرے، بیماری یا بھوک کی وجہ سے مرے تو شہید ہو کے مرے۔ اس کے بعد کا جو جملہ ہے وہ ہے میرا اصل ٹاپک، اور پھر پیغمبر نے کہا مگر یاد رکھو، کتنے لوگ 1/3 دنیا مرے گی بلڈ سے، گردنیں کٹے گی، کہیں جنگیں ہوں گی، کہیں سوسائڈ بامبنگ ہوگی، کہیں کوئی پاگل آدمی کسی یونیورسٹی میں پہنچ کے بغیر کسی وجہ کے فائرنگ کرے گا، 20 آدمی مرے، کوئی علاقہ بچے گا، بھوک اور بیماری میں 1/3 اور مرے، مگر یہ ساری موتیں تو شہادت ہوئی نا۔ کہ آخری زمانے کا مین پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ماننے والوں کا ایمان بڑی تیزی کے ساتھ ضائع ہوگا۔ بھائی اگر دشمن کے ہاتھوں مر گئے تو شہید ہو کے کامیاب ہو گئے، اگر بھوک یا بیماری سے مر گئے تو اللہ کے اجر ملا،
اور اگر ایمان کھو کے زندہ رہے تو کیا ملا؟ آخری زمانے کا جملہ ہے، روزانہ صبح کا مومن شام کو ایمان سے نکل جائے گا، شام کا مومن نیکسٹ مارننگ ایمان سے نکل جائے گا۔ مومن کے لیے اپنے ہاتھ میں جلتی ہوئی آگ لے کے کھڑا رہنا آسان اور اپنے ایمان کو بچا کے لے جانا مشکل ہے۔ میں نے تقریر کے شروع میں کیا کہا تھا؟ ایمان کا مطلب ہے ولایت، ایمان کا مطلب ہے ہدایت۔ مومن کے لیے جلتی ہوئی آگ کو ہاتھ میں لینا آسان ہے، مگر ولایت کو بچا کے لے جانا مشکل ہوگا۔ اور یہ یاد رکھیے گا، گردن کٹی تو کوئی نقصان نہیں، گھر جلا تو کوئی نقصان نہیں، جوان بیٹے کا لاشا اٹھایا تو کوئی نقصان نہیں، بھوک کی وجہ سے مر گئے تو کوئی نقصان نہیں، بیماری کی وجہ سے مر گئے تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ ولایت چلی گئی تو اس سے بڑا نقصان بھی دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ سنیے آپ، اب تو الحمدللہ جو واقعہ میں سنا رہا ہوں مجھے سنانے کی اب ضرورت نہیں پڑتی۔ اب میرا بھی تو کہ تھوڑا سا کنٹریبیوشن ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کو بتایا کرو۔ غرور کی نیت سے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن آج سے 35 سال یا 30 سال پہلے جب میں نے مجالس کا سلسلہ شروع کیا تو اس وقت میں 2 واقعات اسلامک ہسٹری سے بہت پڑھتا۔ ایک جناب شقیقہ بی بی کا واقعہ، اور اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ ایران کی سینکڑوں بار زیارت کرنے والے حیران ہو کر کہتے تھے یہ کون سی بیوی؟ الحمدللہ اب شہر نیشاپور اتنا شاندار جناب شقیقہ کا روضہ بھی ہے، اور تقریباً ہر وہ آدمی جو مشہد کی زیارت کو جاتا وہ جناب شقیقہ کے روضے پہ پہنچ جاتا ہے۔ تو میں واقعہ پڑھتا ہی نہیں، لیکن 40 منٹ کا یہ واقعہ ہے، میں نے بہت کثرت سے پڑھا اور خوشی ہوتی ہے کہ کم از کم کراچی کے حد تک لوگوں کی زیارتوں میں شقیقہ کی زیارت میرا بھی ایک کنٹریبیوشن ہے۔ دوسری بات جناب حجر ابن عدی کا واقعہ 40 منٹ میں پڑھنا پڑتا تھا آج سے 20 سال پہلے، الحمدللہ اب اس کثرت کے ساتھ لوگ جناب حجر ابن عدی کی زیارت کو جانے لگے کہ مجھے زیادہ ضرورت نہیں ہے محنت کرنے کے، خالی اشارہ کر دینا کافی۔ مگر حجر ابن عدی کا واقعہ بتا رہا ہے ولایت اتنی اہم ہے اتنا ہی ولایت کو بچانا بھی اہم ہے۔ حجر ابن عدی، ایک بات میں یہ عرض کر دوں کہ بعض اوقات کسی چیز کی اہمیت لوگوں کو بتانے کے لیے بعض لوگ کچھ شوق دلانے کے لیے کچھ چیزوں کو بڑھا بھی دیتے۔ جناب حجر ابن عدی کی زیارت بہت اہم زیارت، اور جب لوگ زینبیہ تک جاتے تھے اور چند میل کا فاصلہ طے کر کے ان کے روضے پہ نہیں جاتے تھے تو میں مجلسوں میں پڑھتا بھی تھا اور اس کی فضیلت بھی بتاتا تھا۔ اور ایک جملہ میں نے اکثر کہا، علماء کہتے، علماء کہ جو جناب زینب کے روضے کی زیارت کرے اور جناب حجر کے روضے کی زیارت نہ کرے وہ ایک طرح سے ظلم کر کے جا رہا، مگر کسی امام نے نہیں فرمایا، مگر پیغمبر کی حدیث نہیں، مگر شہزادی زینب کا یہ فرمان نہیں۔ غلط فہمی میں یہ بات اس طرح مشہور ہو، وہ تو صرف جناب حمزہ کے لیے حدیث۔ رسول خدا نے کہا کہ اگر کوئی میری زیارت کرے اور میرے چچا حمزہ کی زیارت نہ کرے وہ مجھ پہ ظلم کر رہا۔ باقی جناب حضور کی اہمیت اتنی زیادہ کہ میں نے 40-50 منٹ ان کا واقعہ پڑھا، مگر یہ علماء کا کہنا ہے جناب حضور اہل بیت کے ایسے خدمت گزار ہیں کہ شہزادی کی زیارت کو جاؤ اور ان کی زیارت نہ کرو، اس طرح ظلم ہو رہا۔ جناب حضور کا واقعہ ہر ایک کو معلوم ہے، کیونکہ جناب حضور کی زیارت جو ہم پڑھتے جو ہم کرتے ہیں زیارت وہ تو ٹھیک، جو ہم پڑھتے وہ کسی روایت میں نہیں آئی، جناب حضور کا واقعہ ہے اسی کو علماء نے زیارت بنا دی۔ یہی جملہ تو ہے نا، سلام ہو اس پر جس نے یہ کہا کہ مجھے شہید کرنا تو ہتکڑی اور بیڑی کے ساتھ شہید کرنا، میری ہتکڑی بیڑی نہ اتر۔ سلام ہو اس پر جس نے کہا کہ میری گردن میں تلوار چلانے سے پہلے مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ سلام ہو اس کے اوپر جس نے یہ کہا پہلے میرے بیٹے کو مارو پھر مجھے مارو۔ یہی واقعہ عربی میں زیارت بن گیا۔ تو اب جب لوگ جاتے ہیں وہاں پر تو زیارت پڑھتے بھی ہیں، عام طور پہ کسی عالم کے ساتھ جاتے ہیں تو وہ ترجمہ بتا کے واقعہ سناتا، لیکن واقعے کا صرف ایک ہی جملہ، ہر ایک کو واقعہ معلوم۔ آج تو ویسے بھی جو لوگ ہمت کر کے آ گئے شہزادی فاطمہ کی دعا لینے کے لیے، میں ان کو بہت زیادہ سب پہ نہیں بٹھاؤں گا، لیکن ایک ہی جملہ یہی دیکھیے۔ حضور کون؟ باقاعدہ ڈائریکٹ رسول خدا کے صحابی بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں، مولائے کائنات کے صحابی بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں، اور اتنا ہی نہیں بہت ہائی اسٹیٹس کے صحابی۔ 19 رمضان کو میرے مولا کے سر پہ ضربت لگی، 19 کا سارا دن لوگوں کو ملاقات کی اجازت، 20 کا دن مولا اور کمزور ہو گیا پھر بھی اجازت، 21 کی رات آ گئی سب کے لیے دروازہ بند ہو گیا،
صرف آخر میں 7 آدمیوں کو آنے کی اجازت ملی، جس میں اسبق ابن نباتا ہیں، جنہوں نے مولا کے حوالے سے وہ حدیث سنائی ہے کہ دجال کیسے آئے گا، وہ اسبق کی حدیث، اور دوسرے یہ حجر، یہ وہ خاص 7 صحابیوں میں سے، اور انہی کے لیے جملہ ہے کہ مولا 21 رمضان کو جب انتہائی کمزور دیکھا رونے لگے، مولا نے کہا اور حجر تم پر کیا گزرے گی جب میری محبت کے جرم میں تمہیں بھی تلوار کے ذریعے سے قتل کیا جا رہا ہو؟ کہا مولا وہ تو میری کامیابی ہوگی۔ مولا نے اپنی شہادت کی رات حجر کی شہادت کی خبر دی، یہ گرفتار ہوئی، اب اکیلے نہیں اپنے بیٹے اور کچھ ساتھیوں کے ساتھ، اب یہ لے جائے جا رہے ہیں دمشق۔ حاکم شام پر اتنا پریشر آ رہا ہے پوری اسلامی دنیا، حجر صحابی رسول ساری اسلام، حضرت عائشہ پر حاکم شام کو پریشرائز کر رہی ہے، پورا واقعہ مولانا مودودی نے خلاف ملوکیت میں لکھا۔ خیر حاکم شام گھبرا گئے، وہ گھبرانے والا آدمی نہیں ہے، پریشر سب برداشت کر لے گا، اس وقت پریشر بہت زیادہ، سوچا کہ ان کو شہر میں آنے دے، بیچ میں ہی شہید کرا دو تاکہ لوگوں سے کہنے کا موقع ملے میرے سپاہیوں نے غلطی کر دی۔ اب راستے میں خط گیا سپاہیوں کے نام، حجر کو تو مارنا ہی مارنا، شہید کرو، ہاں حجر کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کو آفر کرو، اگر وہ میری بیعت کر رہے ہیں تو ان کو چھوڑ دو، کچھ نہیں، جاؤ آرام کرو، عیش کرو، دنیا کے مزے لو، اور اگر علی ہی کی بات کرتے رہے تو ان کی گردن بھی اڑا دے۔ اب یہ خط آیا سپاہیوں کے سردار نے آپ کا روک دی، حجر اور حجر کے ساتھیوں کو خط پڑھ کے سنایا اور کہا کہ اے حجر ہمارا تمہارا کوئی پرسنل اختلاف اور ڈسپیوٹ نہیں، ہم نوکر ہیں حاکم کے، اس نے حکم دیا ہمیں عمل کرنا، البتہ کوئی وصیت ہو تو بتا دو۔ میں کبھی اتنا شوق نہیں کرتا اس واقعے، لیکن آج کون مومن یہ واقعہ نہیں جانتا، کون مومنہ یہ واقعہ نہیں جانتی، صرف ایک جملے کی زحمت دے رہا ہوں، آئے حجر پرسنل کوئی اختلاف نہیں، تو اگر تمہاری کوئی وصیت ہو بتا دو، حاکم کے آرڈر کے اگینسٹ نہیں ہے تو ہم مان لیں گے۔ حجر نے وہی 3 وصیتیں کی، مرنے سے پہلے نماز پڑھنا چاہتا ہوں، ہتھکڑی اور بیڑی کے ساتھ مرنا چاہتا ہوں، تیسری بڑی عجیب وصیت ہے اور میں چاہتا ہوں میرے جوان بیٹے کو پہلے قتل کرو، پہلے میرے سامنے جوان بیٹا مارا جائے پھر میری گردن میں تلوار چلا۔ نماز والی وصیت سمجھ میں آئی، ہتھکڑی بیڑی والی وصیت سمجھ میں آئی، کوئی بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کے لیے یہ کہے؟ ہم نے صرف سنا ہی نہیں اپنی آنکھوں سے پاکستان میں دیکھا کہ جب کبھی ٹیررسٹ یا دہشت گرد کسی گھر پہ حملہ کرتے تو بوڑھے والدین ان کے قدموں میں گر جاتے ہیں، ہمیں مان لو ہماری اولاد کو چھوڑ، اور جب وہ نہیں مانتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا کم از کم پہلے ہمیں موت دے۔ ہم یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکتے کہ زندہ ہو اور ہمارا بیٹا ہمارے سامنے مارا گیا۔ کون باپ ایسا ہے، کون ماں ایسی ہے؟ حجر بالکل الٹی وصیت کر رہے ہیں، اس لیے کہ جہاں محبت اہل بیت ولایت کی شکل اختیار کر جاتی ہے وہاں نیچر کے سارے قوانین بدل جاتے ہیں۔ چنانچہ یہاں بھی نیچر کا قانون بدلا کیونکہ حجر خالی محب اہل بیت نہیں ہے، ولایت کے بھی ماننے والے، کہا پہلے میرے بیٹے کو مارو پھر میری گردن اڑاؤ۔ سپاہیوں کا سردار چکرا گیا، آج تک ایسی وصیت کسی سے نہیں سنی۔ وائی کہا اسے کہ حاکم شام نے آفر کر دی ہے ان لوگوں، میرا بیٹا ابھی جوان ہے، اس نے دنیا کے پورے مزے لوٹے بھی نہیں ہیں، جب تک باپ زندہ ہے مورل پریشر اس پر ہو، اگر میں پہلے مر گیا تو مجھے ڈر ہے کہ حاکم شام کی آفر کو ایکسپٹ نہ کر دے اور عقیدہ ولایت کو یا محبت علی کو چھوڑ نہ دے۔ میں میک شور کرنا چاہتا ہوں کہ مرتے مرتے میرا بیٹا علی کی ولایت پر ثابت قدم رہے، اس کے لیے پہلے اس کو مارو، باپ سامنے ہے تو بیٹے میں ہمت نہیں پڑے گی۔ یہ ولایت وہ چیز کہ جس کو بچانے کے لیے باپ کہتا ہے میرے جوان بیٹے کو پہلے میرے سامنے مارو۔ مگر یہاں رک کر ایک بات پھر یاد دلا دو، ہو سکتا ہے کیونکہ اتنا بڑا مجمع ہو گیا انیکسپیکٹڈ کہ ہو سکتا کہ کوئی مومن اس سے پہلے کہ مجلس میں آئے ہی نہ ہو، آج ہی آئے ہو، تو جو ولایت میں ایکسپلین کر رہا ہوں ایک حدیث خالی ایک جملے کی حدیث سن لی اور پھر میں اپنے موضوع کو کنٹینیو کر کے مسائل پر آتا ہوں۔ ولایت کیا چیز؟ میں نے مختلف حوالوں سے پورے عشرے میں یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ ولایت کتنی قیمتی ہے، کیوں ہے اور کیا ہے۔ غلام کا واقعہ نہیں پڑھا کہ بہت چھوٹی سی سٹوری، وہ کھانا جو مولا کہہ رہا ہے، وہ پہننا جو مولا کہہ رہا ہے، وہاں رہنا جو مولا کہہ رہا ہے، اور وہاں سے لے کے حدیثیں تک، لیکن اس وقت صرف ایک حدیث سنا رہا ہوں
اور حدیث اس امام معصوم کی ہے کہ یہ امام بھی خود کربلا میں تھا، یعنی ہمارے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایک جملہ، من کان للہ مطیعا فہو لنا ولی ومن کان للہ عاصیا فہو لنا عدو۔ جو اللہ کی ہر چیز میں اطاعت کر رہا ہے، اور لفظ اوبیڈینس وہاں لفظ اطاعت، اس سے ہمارا ولایت کا رشتہ قائم، اور جو اللہ کی نافرمانی کر کے ہمارا نام لے رہا اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں، وہ تو ہمارا دشمن۔ جو ولایت اہل بیت بتا رہے ہیں اس میں نام علی کا لیا جاتا، محبت علی سے کی جاتی، اور عمل بھی علی کی سیرت پہ کیا جاتا ہے، یہ وہ حدیث پانچویں امام کی جو اصول کافی میں آئی۔ اسی کے بعد کا جملہ میں نے چھٹی مجلس میں پڑھا کہ لا تنال ولایتنا الا بالعمل والطاعہ، کوئی ہماری ولایت تک پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کی اطاعت اور عمل صالح نہ کرے۔ اب حضور کہہ رہے ولایت کتنی اہم چیز، ولایت اتنی اہم چیز ہے کہ میں جوان بیٹے کی موت برداشت کر لوں گا مگر ولایت کو نقصان نہیں پہنچنے دوں گا۔ حضور کی نگاہ میں جو ولایت کتنی تیز تھی، جس کثرت کے ساتھ ہم اپنی نئی نسل کو دیکھ رہے ہیں، جیسا کہ حجت الاسلام علامہ مرتضیٰ قزوینی نے بھی فرمایا، میری انگلش بہت کمزور ہے، میں پوری بات نہ سمجھ سکا، لیکن ایک لفظ ان کی زبان پہ آ گیا تھا، نئی جنریشن میں ڈرگس کا مسئلہ۔ ولایت پوری مکمل اطاعت چاہتی ہے، اور باپ اپنے بیٹے کی ولایت کو بچانے کے لیے بیٹے کی موت بھی برداشت کر لیتا، لیکن ولایت میں کوئی کمی نہیں ہونا چاہیے۔ صرف ایک جملہ آپ کہیں گے، اس کے جواب پہ آج کی مجلس ختم، اور جو جواب اس کا ہے یہ بھی میں نے اتنی بار پڑھا، اسی لیے اشارہ کروں گا تاکہ آپ کی زحمت زیادہ بھی نہ ہو اور پیغام بھی پہنچے۔ کہا مولانا وہ پرانا زمانہ تھا جب بچے ذرا شریف ہوتے تھے، باپ کی بات مان لیتے، آج حالات ماحول ہر چیز کو خراب کرنے والی ہے، والدین گزارش کرے تو کیا؟ بہت زیادہ اس کے جواب علماء نے دیے، پورا اشرا بھی ہوا، لیکن صرف ایک چھوٹی سی بات، جتنا بدترین انوائرمنٹ یزید کے بیٹے کو ملا ہے شاید کسی اور کو نہ ملا۔ وہ یزید کے محل میں رہتا، بھئی یزید کی جتنی خرابیاں آپ کے علم میں، میرے مظلوم آقا کی شہادت یا قتل کے علاوہ یزید کی جو خرابیاں آپ کے علم میں، وہ سب یزید کا بیٹا پیدائش سے دیکھ رہا، ماحول کی بات نہیں کر رہا۔ ایک تو باپ کتنا برا، خود یزید سے برا باپ اور کون ہوگا، یا اس جیسے ہی کوئی ہوں گے جو زیارت عاشورہ میں ایک لسٹ آپ بیان کر دیں گے۔ اب آدھی ایسی، کون سا یزید نے جب شادی کرنا چاہیے تو کہا ہوگا میں تو بہت برا ہوں، لیکن چاہتا ہوں میری بیوی پابند صوم و صلاۃ حجاب والی، ہر نیکی کرنے والی، اللہ کی پوری اطاعت گزار، قرآن پہ عمل کرنے والی، جیسا خود ویسی بیوی ڈھونڈی۔ اور جب بچہ پیدا ہوا وہاں سے لے کر جوان ہونے تک اس کو کیا ماحول دے؟ کیا یزید کے محل میں نماز ہوتی؟ کیا یزید کے محل میں تلاوت قرآن ہوتی؟ یزید کے محل میں نماز کہاں سے ہوگی جو پکار پکار کے دربار میں کہہ رہا ہے کہ نماز میں نعوذ باللہ کچھ نہیں رکھا، شراب نماز سے افضل ہے، کیونکہ قرآن میں شرابی کی برائی نہیں آئی ہے، نمازی کی برائی آئی۔ قرآن کو ٹویسٹ کر دو، وہ اپنی سنگر سے کہتا ہے کہ اتنا گا میرے کان کلین ہو جائیں، تو اس میں درد یا نجاست کہاں سے آئی؟ کہا اذان سن کر، اذان سن کے میرے کان گندے اور نجس ہو گئے ہیں، اس کو کلین کرنے کے لیے تیرا گانا مجھے چاہیے۔ جس باپ کا مزاج بھی ہے اس کے محل میں کیا ہو سوائے حرام کے کچھ نہیں، مگر کتنا بہترین بیٹا یزید کا بیٹا ہے۔ عقیدت اور احترام سے ہمارے سر اس کے سامنے جھکتے ہیں۔ مومن کا بیٹا اتنا اچھا نکلے تو تعجب نہیں ہوتا ہے، مومن کا بیٹا یزید کا بیٹا شرابی، خالی خود شراب نہیں کیا، پورا محل شراب، نماز کا تصور نہیں ہے وہاں، ہر وقت ڈانس اور ڈسکو کی محفلیں ہوتی ہیں، اس ماحول میں پلا بڑا، مگر ایسا پکا مومن بنا کہ جب یزید واصل جہنم ہوا اور اسے آفر کی گئی، آفر کیا کی؟ کہا گیا تمہیں حکومت کرنا، تمہارے خاندان نے جو اتنا ظلم کر کے اپنی حکومت اسٹیبلش کی ہے وہ اس لیے کو تھوڑی کی ہے کہ یزید کے بعد ختم ہو جائے، بسم اللہ آؤ۔ وہ ممبر پہ گیا شام کی مسجد میں، اور کیا اس نے خطبہ دیا کہ میرا باپ بھی جہنمی ہے، میرا بابا بھی اپنے کرتوتوں کی اور جرائم کی سزا برداشت کر رہا،
وہ علی کے مقابلے میں آئے، یہ حسین کے مقابلے میں آیا، میں ٹھوکر مارتا ہوں ایسی حکومت کو جس کی فاؤنڈیشن خون حسین پہ رکھی گئی۔ دیکھیں بہت بڑی بات ہے، ہمیں 100 پاؤنڈ میں 20 پاؤنڈ خمس دینا ہو تو ہزاروں ایکسکیوز کر دیتے ہیں، شریعت کو ٹویسٹ کر دیتے ہیں۔ اور وہ اتنی بڑی حکومت جو 2 جنریشن کی محنتوں سے اسٹیبلش ہوئی اور ٹھوکر مار کے جا رہا۔ اور دیکھیے ایک بات اور یاد رکھیے گا، بس اسی میں میری مجلس ختم۔ جب اس سے کہا گیا تھا کہ کل تمہاری کراؤن یا تاج پہننے کی سیرومنی کل آنا مسجد میں، اسے نہیں چاہیے کہ حکومت گھر میں کہہ دیتا خاندان کے ایلڈرز یا بزرگوں کہ بھائی مجھے نہیں چاہیے یہ حکومت۔ خاندان والے پھر بھی برداشت کر دیں۔ جو اس نے بھرے دربار میں جو اسپیچ دی، پوری فیملی نے کہا کہ اس نے ہمیں امبریس کر دیا ہے آنر کے لیے، اس کو زہر دے کے مار دیا۔ پورے خاندان کی اس نے بے عزتی کی ہے پبلک کے اندر۔ اگر یہ گھر کے اندر بات کہہ دیتا کہ بھائی تم لوگ کوئی اور ڈھونڈو، اور کوئی بادشاہ ڈھونڈ لو، مجھے نہیں بننا تمہارا بادشاہ، نہیں بننا تمہارا خلیفہ، کیونکہ میرے نزدیک یہ خلافت حرام۔ نہیں، کتنا جانتا ہے کہ حق بات لوگوں تک پہنچانا بھی واجب ہوتی ہے۔ جہاں باتیں کہہ رہا ہوں وہاں کمرے میں بیٹھ کر حق کہنا کافی نہیں ہے، مجمعیات میں بتانا پڑتا ہے کہ حق کیا۔ یا بلائے فقیر کی حکومت میں ہوگا یا یزید کے بیٹے کا واقعہ ہم نے دیکھا، کر دیا سب کے سامنے، میرے باپ نے کیا کیا، میرے دادا نے کیا کیا، اور کیسا بیٹا ہے تو ایسے شراب کے ماحول میں پلا۔ ہاں آپ کے بچے ہیں تو صاحبان ایمان کے بچے نا، ہم کتنے ہی بگڑ جائیں، یزید ایسے تو نہیں ہو سکتے۔ جب یزید کے محل میں ایک بچے کو سنبھالا جا سکتا ہے جسے ولایت اپنی نسل میں نہیں ملی، اسے نسل میں نہیں ملی، ولایت اس تک پہنچائی اس کے پریچر نے، اس کے ٹیچر نے، تو ہمارے بچے تو وہ جنہیں ولایت و شہادت ہماری ماؤں نے گھٹی میں گھول کے پلائی ہے، شہید قائد پاکستان علامہ عارف حسین الحسینی کا جملہ۔ آپ کے بچوں کو تو ولایت پتہ نہیں کتنی جنریشن سے ملی، خالی توجہ دینے کی ضرورت ہے، مسئلے کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو یاد رکھیے اس سے بھی بدتر ماحول آپ کے بچے بچ سکتے ہیں، آپ کے بچے صحیح سالم رہ سکتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ آپ اس مسئلے کی اہمیت کو سمجھیں۔ ولایت بچانے کی اہمیت اور میدان کربلا کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے۔ میں نے پہلی مجلس میں چاند رات کی مجلس میں ایک جملہ کہا، اور آج زیارت کی مجلس میں اس جملے کو ریپیٹ کر اپنے موضوع کو مکمل کر رہا ہوں، جو بھی اپنی لمیٹڈ نالج کے ساتھ میں اس موضوع کو آپ تک ڈیلیور کر سکتا ہوں۔ چاند رات میں جملہ کا حسین اسد قربان ولایت ہیں، ولایت کی وجہ سے حسین کو یہ شہادت دینا پڑی، اور یہی پیغام ولایت لے کے سیدانیوں کا لٹا ہوا قافلہ کبھی کوفہ جاتا اور کبھی شام جاتا۔ زینب کبریٰ کا خطبات پڑھیے، اس میں کتنا زیادہ تذکرہ فتح مکہ کا۔ اے ہمارے آزاد کردہ کے غلام، بہت کم تذکرہ آپ کو ملے گا کربلا کا، زیادہ تذکرہ ملے گا مولا علی اور رسول خدا کے زمانے کا، کہ مسئلہ ولایت ہے۔ یہ قافلہ یہ پیغام پہنچانے جا رہا، نہ محمل ہے، نہ عماری ہیں، نہ سروں پہ چادریں ہیں، نہ پردے سلام، نہ وارث ہیں، بازوؤں میں رسی بندھی ہے، دنیا کا سب سے شریف گھرانہ۔ آج 11 محرم کو یہ کربلا سے چلا۔ ہاں اللہ آپ سے قربانیاں مانگے گا، اس کے بعد رواج بھی اسی دنیا میں دے۔ یہ قافلہ 11 محرم کو چلا ہے نا، تو کس طرح چلا؟ فروا کی آنکھوں کے سامنے اس کے قاسم کا ڈاشا پڑا ہے اور بے گور و کفن۔ لیلا کی نگاہوں کے سامنے اس کے اکبر کا ڈاشا ہے اور اکبر کو قبر بھی نہیں ملی۔ زینب کی نگاہوں کے سامنے اس کے ماجائے حسین کا ڈاشا اور اس حالت میں ہے کہ زینب تڑپ کے کہتی ہے، بھیا جب مدینے میں بھیا حسن کے لاشے میں تیر لگے تھے تو زینب نے وہ تیر نکالے، آج تیرے لاشے میں اس سے زیادہ تیر لگے ہوئے، اور تیری بہن یہ تیر نہیں نکال سکتی، لیکن بھیا تو دیکھ رہا ہے وہ بہن کیا کرے جس کے دونوں ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے۔ ان ساری ویڈیو نے اپنے وارثوں کے لاشیں جلتی رہتی بھی دیکھے۔ اب ریاض القدس کی روایت، یہ قافلہ تو 11 محرم کو آگے بڑھ گئے۔ بعض علماء کہتے 2 دن بعد، بعض کہتے 3 دن بعد، بعض کہتے 40 دن بعد۔ زیارت کی مجلس ہے نا،
ہمارے یہاں غریب سے غریب آدمی زیارت میں کچھ اور نہ صحیح مرنے والے کے فاتحہ کے لیے پانی تو رکھ ہی دیتا ہے. آج زینب کبریٰ کس طرح سے اس سفر میں جب ہاتھ گردن سے بندھے شہدائے کربلا کا سوئن یاد کیا ہوگا. لیکن اب میں ادھر آتا ہوں کہ قافلہ تو چلا گیا. بنی اسد کا قبیلہ اسے اچھی طرح یاد ہے. آقا حسین نے جب زمین خریدی تو وعدہ لیا تھا ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا. لاشوں کو دفن کرنا ہے, وعدہ پورا کرنا ہے. بنی اسد کے سارے مرد بیلچے لے کے گھروں سے نکلے. عورتوں نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا آقا حسین نے وعدہ کیا تھا. عورتوں نے کہا ہم سے بھی وعدہ لیا تھا, ہم بھی ساتھ چلیں گے. چادریں اوڑھ کے بنی اسد کی عورتیں آئیں. بچوں نے حیران ہو کے دیکھا باپ اور ماں دونوں جا رہے ہیں. گھبرا کے کہا آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ آقا حسین نے وعدہ لیا تھا, وعدہ پورا کرنے جا رہے ہیں. بچوں نے تڑپ کے کہا آقا نے ہمیں بھی بلا کے وعدہ لیا تھا, ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے. اب ایک عجیب و قافلہ گھروں سے نکلا. بنی اسد کے مرد ہیں, بنی اسد کی عورتیں ہیں, بنی اسد کے بچے ہیں. جب میدان کربلا میں پہنچے تو ایک عجیب منظر نظر آیا. سارے لاشیں اس طرح پڑے کہ پہچان ہی نہیں ہو پا رہی ہے. کون سا لاشا آقا کا ہے, کون سا لاشا شہزادوں کا ہے, کون سا لاشا اصحاب کا ہے, کون سا لاشا غلام کا ہے. پہچان کیسے ہے؟ پہچان چہرے سے ہوتی ہے. ان سب کے سر کاٹ کے نوک نیزہ کے بلند ہے. پہچان لباس سے ہوتی ہے. ان سب کے جسم سے لباس لوٹ لیے گئے ہیں. اب لاشوں میں کوئی پہچان نہیں ہے. بنی اسد کے سردار نے کہا آقا ہماری مجبوری دیکھ رہے ہیں, ایسا کرو ایک بڑی قبر گنج شہیدہ تیار کرو اور سارے لاشیں ایک ساتھ دفن کر دو. گنج شہیدہ تیار ہو گیا. جب خدا آپ کو کربلا محلہ لے جائے گا, آقا حسین کی پانٹی دیکھیے گا. گنج شہیدہ ایک بڑی قبر تیار ہو گئی. اب لاشیں اٹھانا ہے. پہلے لاشیں کا وقت آیا. راہ کوپے سے کسی کی آواز آئی ٹھہر جاؤ, میرا انتظار کرو, میں آ رہا ہوں. ایک بار سب نے مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا, ایک اونٹ سوار چلا رہا ہے, اونٹ کو دوڑاتا ہوا آ رہا ہے. قریب آ کے اونٹ کو بٹھایا, مگر آنے والا مسافر بڑے عجیب حالت میں ہے. ایسا مسافر آج تک نہیں دیکھا جس کے گلے میں توق تھا, ہاتھوں میں ہتھکڑی تھی, پاؤں میں بیڑی تھی. یہ میرا امام اعجاز امامت سے آیا. اونٹ کو بٹھایا, ہتھکڑی کھلی, بیڑی ٹوٹی, مگر گلے کا توق اسی طرح رہا. وہ تو 1 سال کے بعد دربار یزید میں کاٹا گیا, اور جب کاٹا گیا تو گلے کی کھال بھی ساتھ میں کٹ گئی تھی. بہرحال ایک بار میرا مظلوم آقا اونٹ سے اتر کے کھڑا ہوا. سردار کو دیکھ کے کہا پریشان کیوں؟ کہا اس لیے پریشان ہوں کہ لاشیں نہیں پہچانے جا رہے. کہا کہ آؤ میں بتاتا ہوں. یہ لاشا اٹھاؤ, یہ بریر حمدانی کا لاشا ہے, یہ ہلال ابن نافع بجلی کا لاشا ہے, یہ مسلم ابن اوسجا کا لاشا ہے, یہ ایک ایک کر کے جون غلام حبشی کا لاشا ہے, یہ شوزب کا لاشا ہے, یہ عابس کا لاشا ہے. ایک ایک کر کے لاشیں اٹھواتے ہیں. ایک لاشے کے قریب پہنچا اور آنے والا ایک مرتبہ کمر پکڑ کے بیٹھ گیا. سردار نے پوچھا یہ کس کا لاشا ہے؟ کہا دیکھتے نہیں سارے بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے, یہ حسن کے گل بدن 13 برس کے قاسم کا لاشا ہے. قاسم کا لاشا اٹھوایا, آگے بڑھے, آنے والا کلیجہ پکڑ کے بیٹھ گیا. سردار نے پوچھا یہ کس کا لاشا ہے؟ کہا دیکھا نہیں, اب تک کلیجے سے برچی کا پھل نہیں نکالا گیا, یہ حسین کے 18 سال کے اکبر کا لاشا ہے. آخر میں ایک لاشا بچا, آخر میں ایک لاشا بچا. آنے والا قریب آیا, لاشے کو دیکھا, فریاد کر کے پھنس کھا کے گر پڑا, ارے میں یتیم ہو گیا, ہائے میرا بابا. پانی چھڑکا گیا. میرے مظلوم آقا سجاد نے آنکھیں کھولی, لیکن ابھی سردار کو نہیں پتا یہ کون ہے. وہ حیران ہو کر کہتا یہ کس کا لاشا ہے؟ کہا دیکھتے نہیں گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال, یہ رسول کا نواسا ہے, یہ علی کا بیٹا ہے, یہ زہرا کا لقب جگر ہے, یہ حسین ابن علی کا لاشا ہے. سردار نے ہاتھ جوڑے, تو آپ کون ہیں جو اس لاشے کو دیکھ کے کہتے میں یتیم ہو گیا؟ جواب دیا انا علی بن الحسین, ارے میں اسی حسین کا بیٹا سجاد ہوں. میرا چوتھا امام کربلا آ گیا. بابا کے لاشے کو اپنے ہاتھ سے دفن کیا. میدان کربلا میں لاشیں ختم ہو گئے. سردار اور سارا قبیلہ اپنے گھروں کی طرف چلا اور ہاتھ جوڑ کے کہا مولا ذرا دیر کے لیے آپ بھی ہمارے مہمان بن کے چلیے. مظلوم آقا نے دیکھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا مولا لاشیں دفن کرنے آئے تھے, سارے لاشیں دفن ہو گئے. کہا نہیں ابھی ایک لاشا اور باقی ہے.
سردار نے میدان کربلا دیکھا، کہا مولا کوئی لاشا نہیں ہے، کہا وہ یہاں نہیں ہے، وہ فرات کے کنارے ملے گا۔ ایک بار پورے قبیلے کو لے کے فرات کے کنارے گئے، وہاں پہ ایک ایسا لاشا نظر آ رہا جو اٹھائے جانے کے قابل نہ تھا۔ سجاد نے ہنسی یعنی چٹائی منگوائی، چٹائی پہ یہ لاشا رکھا، سردار نے ہاتھ جوڑ کے پوچھا مولا یہ کس کا لاشا ہے؟ ارے کہا یہ میرے چچا، میرے بابا کے علمدار، میرے دادا کے وارث عباس ابن علی کا لاشا ہے۔ عباس کا لاشا اٹھایا۔ عباس کون ہے؟ بس ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں اور اسی سے سمجھ جائیے۔ عباس کا لاشا لے کے قبر میں اتارا، وہی قبر جو آج کربلا میں چھوٹے آقا کا حرم کہلاتی ہے۔ قبر میں لاشے کو اتارا، باہر آ پورے قبیلے سے کہا کوئی میرے قریب نہ، سب دور دور چلے جاؤ جب تک کہ میں خود سے قبر سے باہر نہ ہوں، خبردار کوئی قریب نہ ہے۔ سارا قبیلہ ہٹ گیا۔ میرا مظلوم آقا سجاد دوبارہ چچا کی قبر میں اترا، راوی کہتا ہے بہت دیر ہو گئی، سجاد باہر نہ آئے، میں ڈر گیا، خیر خدا کرے خیریت ہو، کیا بات ہے؟ میں قریب آیا، جھانک کے دیکھا تو بڑا عجیب منظر دیکھا۔ کیا دیکھا؟ عباس کے سینے پر سر رکھے سجاد لیٹے ہیں۔ ارے امام زمانہ، اس وقت کا امام عباس کے سینے پہ سر رکھے لیتا ہے اور ایک جملہ کہہ رہا ہے اے میرے خیرت مند چچا، آپ یہاں آرام کر رہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کی بہنوں پہ کیا گزر رہی ہے۔ اے میرے غیور چچا، آپ کی بہن زینب کلثوم جن کی چادر گھر میں کبھی سر پہ نہ اتری، بلوائے آپ نے نامحرموں میں بے مقطع چادر پہ جا رہی ہے۔ ہائے میرا چچا، واہ عباس، الا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ آپ بہت روئے عباس کے مسائل پر، لیکن آپ سے زیادہ وہ دکھیاری بیوی روئی ہے جس نے ہمیشہ کہا عباس میرا بیٹا ہے۔ خدا بندہ تجھے عباس علمدار، عباس کی ماں ام البنین اور جناب فاطمہ زہرا کا واسطہ، شہدائے کربلا کی قربانیوں کا واسطہ، جو مومنین اور مومنات اس حالت میں بھی آج کی اس مجلس میں آ کر فاطمہ زہرا کو ان کے لال اور گھرانے کا پرسہ دے رہے ہیں، ان کو اور ان کی اولادوں کو، ان کے گھروں کو، ان کی روزی کے ذرائع کو ہر آفت و پریشانی سے محفوظ فرما۔ دنیا میں باقی جہاں جہاں آج بھی صاحبان ایمان فقط محبت اہل بیت اور ولایت علی کے جرم میں دشمنوں کا نشانہ بن رہے ہیں، لبنان، ایران، عراق، پاکستان کے مختلف علاقے، خدا بندہ ان تمام ظالموں کو نیست و نابود فرما، ان تمام صاحبان ایمان کو اپنے حفظ و ایمان میں فرما۔ کربلا والوں کی قربانی کا واسطہ، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، تمام مرحوم علماء مراجع، تمام خدمت گزاران صف اعضاء، تمام خطبہ اور روحہ خان، خصوصاً آج مرحوم علامہ رشید ترانی کی مجلس سے 18 دسمبر کو انتقال ہوا، ان سب کو اعلیٰ علین میں جوار اہل بیت سے ملحق فرما۔ خداوندہ ہم سب کو سیرت اہل بیت پر خود چلنے اور اپنی اولاد کی ولایت اور ایمان کو بچانے کی توفیق عطا فرما، اور خداوندہ ان مظالم کے انتقام کے لیے حسین کے وارث و فرزند، اس زمانے کے ولی خدا و حجت خدا امام عصر و زمان کے ظہور میں تعظیم فرما۔ ماتم حسین